السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا ناول اسیر ہجر، ایپیسوڈ نمبر 21۔ وہ لوگ دوپہر کے وقت بیت السلطان پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس گل سب سے مل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہاں کل کھاریاں جانے کی تیاریاں بھی چل رہی تھیں۔ 2-3 مرتبہ ویرا اسے دیکھ کر آئی، مگر وہ ٹھیک تھی اور اپنی الماری سے اپنی کچھ چیزیں سیٹ کر رہی تھی۔ اس نے ویرا کو تسلی بھی دی کہ وہ اس کی جانب سے بالکل ریلیکس رہے، وہ ٹھیک ہے۔ ویرا اس بات میں سر ہلاتے واپس ڈائننگ ہال کی جانب چل دی، جہاں سب لنچ پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ عجلت بھرے انداز میں ڈائننگ ہال میں داخل ہو رہی تھی جب دن میں آنکھوں کے سامنے چاند تارے ناچتے نظر آئے، کیونکہ ویرا کو ایسا لگا اس کا ماتھا کسی چٹان سے ٹکرا کر پھوٹ گیا ہے۔ آؤچ! ویرا نے بے اختیار اپنا ماتھا پکڑا۔ وہ لڑکھڑائی، مگر ساتھ ہی اپنی کمر کے گرد ایک مضبوط حصار کا گما ہوا۔ ویرا نے پلکوں کی چلمن اٹھا کر اوپر دیکھا، تب پتہ چلا وہ اتنے ماہ بعد یوں اس کے بے حد قریب کھڑا اسے گہری براؤن آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ انل کی اداس آنکھوں میں بے قراری، تشنگی اور ایک کرب سا ہلکورے لے رہا تھا۔ ویرا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، تب وہ بھی اس کی براؤن جھیل سی آنکھوں میں ڈوب کر ابھری۔ دونوں ایک ٹرانس کی کیفیت میں ایک دوسرے کو دیکھے گئے۔ ویرا، بی جان کی آواز سے جیسے یہ فسوں پل بھر میں ٹوٹا۔ میں ٹھیک ہوں، ویرا نے آہستہ سے کہا۔ انل نے بھی خاموشی سے اس کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ انل کی ویران آنکھوں میں کرب و اذیت کا ایک جہان آباد تھا۔ اسے پا کر بھی وہ نامراد ٹھہرا تھا۔ ایک دوسرے کی روح میں بسے ہونے کے باوجود بدگمانیوں اور غلط فہمیوں نے انہیں برسوں کی دوری پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا تھا، کچھ ضروری باتیں۔ کیا ہم باہر کہیں پرسکون جگہ پر مل سکتے ہیں؟ انل نے کہتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ شیور، آج شام کو میں فری ہوں تو… ویرا نے نگاہیں چراتے ہوئے آخر بول دیا تو انل نے سکون کی سانس خارج کی۔ شکر، میری بیوی نے اتنا تو اعتبار بخشا مجھے۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ لہجہ سادہ تھا، مگر ویرا کو اس کا لہجہ شکوہ بھرا لگا۔ کہاں جانا ہے میرے ساتھ؟ وہ اب جان بوجھ کر اس کی راہ میں حائل بات کو خواہ مخواہ طول دے رہا تھا، شاید اس سے مزید بات کرنا چاہتا تھا۔ جہاں آپ کی مرضی، ویرا نے سادگی سے کہا۔ اس کی پرتپش نگاہوں کی حدت تھی کہ وہ مسلسل نگاہیں چرائے گئی۔ انل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ارے ویرا، انل کہاں رہ گئے ہو؟ سب انتظار کر رہے ہیں، آ بھی جاؤ۔ نایاب کی آواز پر وہ چونکی اور اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، جو کہ انل نے نہیں چھوڑا۔ وہ اسی لیے ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تھا۔ سب انہیں دیکھ کر مسکرائے۔ بڑوں نے انہیں ساتھ دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ انل نے اپنے ساتھ والی چیئر پر اسے بٹھایا اور ساتھ ہی خود بھی بیٹھ گیا۔ داجی، بی جان، سلطان خانزادہ، سلیمان، عریف، سائمہ اور نایاب بیگم ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے۔ پریحہ بھی وہاں لیے دیے انداز میں بیٹھی تھی۔ لنچ خوشگوار ماحول میں کیا گیا، مگر کاش بیت السلطان کے نصیب میں سکھ اور اطمینان برقرار رہ پاتا۔ ان سب کا سکون تب غارت ہوا جب ڈائننگ ہال میں سائم رضا خانزادہ داخل ہوا تھا۔ نہ صرف وہ داخل ہوا، اس کے پیچھے انل نے دعا نور کو اندر آتے دیکھا تو ان دونوں کو یہاں دیکھ کر اس کے ماتھے پر بلوں کا جال سا بچھ گیا۔ سب اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، سوائے انل کے، جو ان کو بے تاثر چہرہ لیے دیکھے گیا۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ کس قدر ڈھیٹ اور بے غیرت ہو سائم رضا خانزادہ کہ اتنا بے عزت ہو کر یہاں سے نکالے جانے کے بعد پھر اسی چوکھٹ پر واپس قدم رکھنے آئے ہو؟ سلیمان نے درستگی سے کہا، مگر وہ استہزائیہ ہنسی ہنسا۔ ارے واہ، غیرت کی باتیں کر کون رہا ہے؟ غیرت، عزت، شرافت کا ڈھونگ رچانے والے خانزادے جو دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، رات کے اندھیروں میں بند کمروں میں رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ سائم نے یہ الفاظ خاص طور پر عریب کی جانب دیکھ کر ادا کیے۔ مجھے یہاں سے یہ کہہ کر نکالا تھا کہ میں شریف نہیں ہوں، تو ذرا اپنے اس چھوٹے بیٹے کا بھی اصلی چہرہ دیکھ لیا ہوتا، جو دوسروں کی بیٹیوں کی عزتیں خراب کرتا پھرتا ہے۔ یہ دعا نور ہے۔ امریکہ میں اس کو نوکری اور شادی کا جھانسا دے کر بلیک میل کر کے اس کی عزت خراب کی ہے آپ کے صاحبزادے نے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سائم نے اطمینان سے کہتے بیت السلطان والوں کے سر پر آسمان توڑا۔ سب نے بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھا جو سائم کے پیچھے کھڑی ٹسوے بہا رہی تھی، جبکہ انل بالکل خاموشی سے بس ویرا کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا، جو دعا نور کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم کچھ بھی بھونکو گے اور ہم تمہاری بات پر یقین کر لیں گے؟ اتنے بیوقوف لگتے ہیں ہم تمہیں؟
سلیمان خانزادہ ایک مرتبہ پھر درستگی سے غرائے، جبکہ انل اور اریب کے اطمینان میں جانے کیوں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ دعا نور، فون نکالو اپنا اور انہیں وہ ریکارڈنگ سناؤ، یقیناً اپنے لاڈلے بیٹے کی آواز تو پہچان ہی لیں گے یہ لوگ۔ سائم نے دعا نور سے کہا۔ اس نے خاموشی سے بیگ سے ایک موبائل نکالا اور اس میں سے ایک وائس ریکارڈنگ آن کر دی، جو پوری بیت السلطان میں گونجنے لگی۔ تو تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ ویسے تو میں کروڑوں کا نقصان برداشت کر لیتا ہوں، مگر تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کو اپنی حق حلال کی کمائی کا ایک سکہ بھی نہیں بخشوں گا۔ مجھے میرے پیسے واپس چاہیے جو میں نے تم پر لگائے، وہ بھی ابھی۔ تو پیسے نہیں ہیں میرے پاس، ان کے علاوہ تمہیں جو بھی چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ایڈریس رکھو اپنے پاس، آج رات کو اپنا غلیظ وجود پہلے کی طرح سنوار کر اس فلیٹ پر پہنچ جانا، دل بھر جانے تک میری بن کر رہنا، جب فلیٹ سے نکلو گی تو چھوٹ جائے گا تمہارا جانو۔ انل اور دعا نور کی کنورزیشن تھی جو بیت السلطان کے در و دیوار ہلا گئی۔ سائم نے استہزائیہ انداز میں ویرا کی جانب دیکھا، جس نے اب انل کی جانب دیکھا تھا۔ انل کچھ بھی بولنے کے بجائے اس کی بے یقین نم آنکھوں میں جھانکے گیا۔ ویرا نے انل سے نگاہیں ہٹا کر ایک مرتبہ پھر دعا نور کی جانب دیکھا۔ دعا نور کی نگاہوں میں ایک فاتحانہ سی چمک تھی۔ دعا نور نے جو موبائل میں ریکارڈنگ سنائی تھی اس کے جواب میں کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ آخر ویرا ہی قدم قدم چلتی دعا نور کے بالکل سامنے آ رکی۔ میں جو بھی کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں، دعا نور نے ٹسوے بہاتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے منہ سے سارے واقعے کی تفصیل سننا چاہتی ہوں۔ ویرا نے اس کی آنکھوں میں موجود آنسو دیکھ کر کہا۔ میں بتاتا ہوں۔ سائم نے ویرا کے قریب آنا چاہا جب ویرا نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے اپنی جگہ پر منجمد کیا۔ مسٹر سائم، میں آپ سے تو بالکل بھی مخاطب نہیں ہوں، تو جس سے جو سوال کیا گیا ہے وہی اس کا جواب دے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ویرا نے درستگی سے کہا تو سائم کو بولتی بند کرنی پڑی۔ تبھی دعا نور نے رٹے رٹائے الفاظ فر کر کے اپنی کہانی جھوٹ سچ مکس کر کے سنانے لگی۔ چٹاخ! ابھی دعا نور کی بات مکمل نہیں ہوئی جب ویرا کی جانب سے پڑنے والے ایک زناٹے دار تھپڑ نے اس کا جبڑا ہلا کر رکھ دیا۔ دعا نور اور سائم نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا جو اب اطمینان سے دعا کے سامنے اسے تھپڑ جڑ کر اپنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ سب دب مخود ویرا کی جانب دیکھے گئے، جبکہ اریب اور انل کے چہرے اب بھی پرسکین تھے، جیسے پتا تھا کہ یہی سب کچھ ہونے والا ہے۔ تم سوچ رہی ہوگی میں نے یہ تھپڑ تمہیں کیوں مارا، تو چلو تمہارا سسپینس ختم ہی کر دیتی ہوں۔ تمہارے موبائل میں اس دن ہوئے واقعے کی صرف وائس اوور ہے۔ یہ دیکھو، یہ میرا موبائل۔ ویرا نے اپنا موبائل دعا نور کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس میں اس دن کے واقعے کی پوری ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، چلا کر دکھاؤں؟ ویرا نے اطمینان سے کہا۔ دعا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ بڑی دیدہ دلیری ہے بھائی، جو اپنی سازش کو سر انجام دینے ہمارے ملک، ہمارے شہر، ہمارے ہی علاقے میں، ہماری ہی حویلی میں منہ اٹھا کر چلی ہیں۔ واو! اب میری بات غور سے سنو مس دعا۔ انل نے جب پاکستان آئے سب سے پہلے مجھے تمہارے بارے میں ایک ایک لفظ سے آگاہ کیا تھا، کیسے تم جیسی گھٹیا لڑکی نے اسے ڈمپ کیا، اس کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ تک دھوکہ کیا۔ انل نے مجھے آفس کی فوٹیج تک دکھائی جو لکیلی میرے پاس سیو رہی۔ ویرا نے غرا کر کہتے اسے بالوں سے دبوچا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم ویرا؟ سائم چلایا۔ ہمارے گھر کے معاملے میں تم ٹانگ اڑانے والے ہوتے کونوں گھٹیا انسان، اس لیے جہاں کھڑے ہو چپ چاپ ادھر ہی کھڑے رہو۔ ویرا نے حقارت بھرے لہجے میں سائم کو کہا تو ذلت کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ سنو لڑکی، اسے اپنا امریکہ یا بنگلہ دیش مت سمجھنا، یہ ہمارا ملک ہے اور یہاں میرے شوہر کے خلاف یہ غلیظ سازشیں رچانے کے جرم میں جیل کی کسی ایسی کال کوٹری میں پھینکوا دوں گی جہاں سے تمہاری ہڈیاں بھی کسی کو نہیں ملیں گی۔ اسی کال کوٹری میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گی، بلکہ جیل میں ہی کیوں، حویلی کا تہ خانہ ہی تمہارے درست جگہ رہے گا۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ ویرا کی جانب سے یہ در پہ پڑنے والے تھپڑوں نے دعا نور کی سٹی گم کر دی۔ ویرا کا لہجہ اس قدر دہشت ناک تھا کہ دعا کو اچھی طرح احساس ہو گیا کہ یہاں اس کی دال نہیں گلنے والی۔ نہیں، ایسا مت کرنا، چھوڑ دو مجھے، جانے دو۔ دعا نور گھگیا گئی، اچھی طرح جان گئی کہ یہاں آ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ چھوڑ دوں گی صرف اس شکل میں جب تم یہاں سب کے سامنے اپنے اسی غلیظ منہ سے سچ اگلو گی جس منہ سے میرے شوہر پر گندے الزام لگائے ہیں۔ ویرا نے اس کی چوٹی گھمائی اور اب کی بار جب دعا نور نے منہ کھولا تو سب سچ سچ بتا دیا۔ مجھے یہاں یہ سازش رچانے کے لیے اس شخص نے بلایا، حالانکہ مجھے ٹکٹ اور ویزا تک دیا۔ دعا نے سائم کی جانب اشارہ کیا۔ یہ گھٹیا لڑکی، کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ ویرا ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ۔
ویرا چلائی، جبکہ اس کے یوں سب کے سامنے خود کو گالی دینے پر سائم رضا خانزادہ پر جیسے غشی طاری ہونے کو تھی۔ خوش قسمتی سے اس وقت میرے پاس ہاسپٹل میں ہوئے اس دن کے قصے کی بھی ریکارڈنگ موجود ہے جب میرے شوہر نے تمہیں کسی کتے کی طرح مارتے ہوئے ذلیل کیا تھا، کیونکہ تم اسی لائق ہو، اور آئندہ کے بعد اپنے غلیظ منہ سے میرا نام مت لینا بھی ہوا تو اس دن کی مار یاد کر لینا جب میرے شوہر کے ہاتھوں ذلیل ہوئے تھے۔ تمہاری ان ناکام سازشوں سے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ میں تمہارے منہ پر اب تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ Now get lost from here۔ ویرا حلق کے بل چلائی۔ اس کے الفاظ کے ساتھ سائم کا چہرہ ہتک کے احساس سے لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ دعا نور وہاں رکی نہیں، جلدی سے وہاں سے کھسک گئی، جبکہ سائم ایک خونخوار نظر ویرا پر ڈالی اور ایک نظر پریہا کا سکون چہرہ دیکھا۔ اس کی نظروں میں یہاں سے گیٹ آؤٹ ہو جانے کا واضح پیغام دیکھ کر وہ تن فن کرتا وہاں سے نکل گیا۔ ویرا، نایاب نے اپنی بیٹی کو پکارا۔ ویرا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اپنا پورا وجود ایک شخص کی نگاہوں کی لو دیتے حصار میں مقید نظر آیا، مگر ویرا نے اس کی جانب دیکھنے سے گریز ہی کیا۔ انل، ویرا، یہ سب کیا تھا؟ اگر ایسی کوئی بات تھی تو پہلے تم لوگوں نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ داجی اب انل کی جانب متوجہ ہوئے، جو مسلسل ویرا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ انل نے داجی کی جانب دیکھا اور سب بتایا گیا۔ یہ سب ایسے ہی ہوا جیسے جو وہ بول کر گئی ہے، اور اب یہ سب اس کی دیدہ دلیری ہے کہ وہ یہاں تک پہنچ گئی۔ حد ہے، لیکن حیرت مجھے اس بات کی ہے کہ امریکہ سے آ کر نہ ہی میں نے ویرا کو اس بارے میں بتایا اور نہ ہی ویرا کے پاس کوئی فوٹیج موجود ہے۔ ہاں، اگر وہ زیادہ کوئی مسئلہ کھڑا کرتی تو امریکہ کے آفس سے فوٹیج نکالی جا سکتی تھی۔ انل نے کہتے گہری نظر اس پر ڈالی۔ وہ اسے اچھی طرح جانتی تھی، وہ بچپن سے اسے اچھی طرح جانتی تھی، اور آج ویرا نے یہ بات ثابت کر دی تھی۔ وہ چاہے مزاجن کتنا ہی گھمنڈی، انا پرست اور خود پرست سہی، مگر اس کا کردار آئینے کی طرح شفاف تھا۔ ویرا، تمہارے پاس فوٹیج نہیں تھی تو تم نے اتنے دعوے سے کیوں کہا کہ تمہارے پاس ہے؟ داجیا ویرا کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ کیونکہ مجھے بہت پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی ایک نمبر کی دھوکے باز، جھوٹی اور فراڈ ہے۔ یقیناً یہاں بھی اپنے کسی گھٹیا منصوبے کی تکمیل کے لیے آئی ہوگی، اسی لیے اسے الجھانے کے لیے جھوٹ بولا اور وہ اس میں پھنس بھی گئی اور سب کو کہنے پر سارا سچ اگل دیا۔ ویرا نے سکون سے کہا۔ داجی نے قریب آ کر اس کا ماتھا چوما۔ مجھے تم پر ناز ہے میری بچی۔ بہت کمزور اور نازک ہوتا ہے میاں بیوی کا یہ 2 بول پر مشتمل ایک کاغذی رشتہ، لیکن اگر اسی رشتے کو پوری طرح اعتبار، محبت اور اعتماد سونپ دیا جائے تو یہی پھر اس قدر مضبوط بن جاتا ہے کہ 2 لوگوں کی ارواح کو مرتے دم تک ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے۔ داجی نے اسے خود سے لگایا۔ بی جان نے بھی تداخل سے اس کی جانب دیکھا۔ جب وہ آئی تھی تو کیا تھی، مگر تب کی ویرا میں اور اب کی ویرا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انل اریب کے قریب گیا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ اریب نے اسے گھورا، مگر وہ پورا اسرار سا مسکراتے ضروری کام کا بول کر بیت السلطان سے باہر نکل گیا۔ حیرت کی زیادتی سے ویرا نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر اس کو جاتے ہوئے دیکھا تو ویرا کے تو تلووں پر لگی اور سر پر بچھی۔ مطلب وہ کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی تھی، مگر وہ اسے یوں اگنور کرتے ہوئے چلتا بنا۔ تم کسی ہمدردی، محبت اور عزت کے قابل ہو ہی نہیں، کم ظرف، کمینے، کلموہے، لچے، لفنگے، روفر۔ ویرا نے دل ہی دل میں دانت کچکچائے اور پیر پٹکتی اوزگل کے کمرے میں چلی گئی۔ تب پریہا کی موجودگی کی وجہ سے داجی نے سلطان خانزادہ کو مخصوص اشارہ کیا۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پریہا اپنے کمرے میں آئی اور بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی۔ یش نے اس سے کہا تھا وہ حویلی میں رہے تو وہ حویلی چلا آئے گا۔ اب تو کافی دن ہو گئے تھے، وہ ابھی تک نہ آیا۔ اس پر مزاجات اس کا اسی دن سے فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ یش کا نمبر بار بار ٹرائی کیے گئی، مگر بند نمبر اس کا منہ چڑھانے لگا۔ وہ دوبارہ نمبر ملاتی کہ تبھی فون پر سائم کی کال آئی۔ اس نے جبڑے بھینچ لیے، فون یس کر کے کان کو لگایا۔ اب کیا تکلیف ہے سائم خانزادہ تمہیں؟ تم سے اس قدر بے وقوفی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اس کل کی آئی لڑکی نے بے وقوف بنایا تمہیں۔ اگر کھیل کھیلنے کے لیے کوئی مہرہ ہی لے آئے تھے تو اسے ڈھنگ سے ٹرین تو لاتے۔ ایک تھپڑ سے اپنا منہ کھول دیا۔ میرا بس چلتا تو اسی وقت اس کو شوٹ کر دیتی۔ پریہا غرائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے چھوڑا ہوگا اس حرافہ کو؟ کر چکا ہوں جہنم رسید۔ جو سائم رضا خانزادہ کے کسی کام کا نہیں وہ پھر کسی کام کا نہیں۔ سائم نے درندگی سے کہا۔ تو اب مجھے کیوں کال کی ہے؟ کیا تکلیف ہے تمہیں آخر؟ پریہا نے بیزاری سے پوچھا۔ مجھے ویرا وارث بیگ چاہیے، کسی بھی حال میں، کسی بھی قیمت پر۔ اب تو وہ میری ضد بن چکی ہے۔ وہ اس انل خانزادہ کی نہیں ہو سکتی۔ اگر میری نہیں ہوئی تو میں اسے اس کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اپنا جی بہلا کر کاٹ کر پھینک دوں گا۔ وہ واقعی درندہ تھا جو اپنی باتوں سے ثابت کر رہا تھا کہ وہ واقعی درندہ ہے،
اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ خانزادے تھالی میں رکھ کر تمہیں دے دیں گے؟ تم پاگل ہو گئے ہو، چھوڑ دو اس کا پیچھا، کوئی اور پھانس لو۔ پریہا نے کوف بھرے لہجے میں کہا، ممکن نہیں، مجھے وہی چاہیے اور تم میرا ساتھ دو گی۔ اگر نہیں دیا تو یشم کے سامنے تمہاری اگلی پچھلی پول پٹی کھولنے میں 1 سیکنڈ کا بھی وقت ضائع نہیں کروں گا۔ سائم کا لہجہ خباثت بھرا تھا۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ پریہا چیز کیا ہے۔ تمہاری 2 ٹکے کی دھمکی کا مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا، لیکن اب اتنا مرے ہی جا رہے ہو تو دیکھتی ہوں کیا کر سکتی ہوں۔ یہ خانزادوں کا علاقہ ہے، اسے یہاں سے اٹھوانا تھوڑا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ دیکھتی ہوں کیا کر سکتی ہوں، اور اب بھونکنا بند کرو اور فون رکھو، پہلے ہی سر در سے پھٹا جا رہا ہے۔ پریہا نے دھیمے لہجے میں دانت پیس کر کہا اور فون رکھ کر بیڈ پر اچھالا۔ وہ لنگڑاتی ٹانگ سے ادھر سے ادھر بے چینی سے چکر لگانے لگی۔ جب فون پر میسج ٹون رنگ ہوئی، اب کون ہے؟ پریہا چکر لگائے گئی مگر پھر کچھ سوچ کر موبائل اٹھا کر میسج دیکھا۔ بھیجنے والے کا نمبر وال پیپر پر جگمگایا تو اس کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ یشم سلطان کا میسج تھا، دل تھام کر رکھنا ڈارلنگ، کل بڑے سرپرائز کے ساتھ حویلی پہنچ جاؤں گا۔ میسج پڑھ کر پریہا کا دل بلیوں اچھلنے لگا، موڈ خود بخود خوشگوار ہوتا چلا گیا۔ تبھی بیڈ پر ڈھک کر آنکھیں موند لی اور بند آنکھوں سے سہانے مستقبل کے خواب بننے لگی۔ اشرف کمال، یشم سلطان اور سوہن نے مل کر بریک فاسٹ کیا۔ ناشتے کے بعد یشم شرافت سے اٹھ کر اشرف کمال کے ساتھ باہر کو نکل گیا۔ تب سوہن سارا پھیلا ہوا کچن سمیٹنے لگی۔ اتنے میں کام والی ماسی آئی تو سوہن نے آج کافی عرصے بعد اپنی نگرانی میں تمام گھر کی صفائی کروائی۔ اس کا دھیان بٹ گیا تھا، تبھی اس کے دل و دماغ پر کچھ مثبت اثرات مرتب ہو رہے تھے، اور ویسے بھی جیسا اس شخص نے اس کا دماغ ہلا کر رکھ دیا تھا، وہ جیسے کچھ منفی سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ منفی سوچیں جو اتنے عرصے سے اپنی جان کو روک کی صورت لگائے بیٹھی تھی۔ اب ماسی چھوٹے سے صحن کی صفائی میں مصروف تھی تو وہ کمرے میں چلی آئی، مگر اپنے کمرے میں آ کر وہ ٹھٹک کر رکی۔ آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ اس کے بیڈ کے اوپر ایک باکس اور 2-3 بڑے بڑے شاپنگ بیگز تھے۔ ابھی وہ سوچتی کہ یہ سامان کیسا ہے، پیچھے سے کمرے کے اندر آتی مخصوص آہٹ نے اسے وہاں سے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ سوہن بیڈ تک گئی اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھا جو اب گہری نگاہوں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سوہن اس کی آنکھوں میں دیکھ ہی نہیں پاتی تھی، تب بھی نگاہیں چرا گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سامان کس کا ہے؟ سوہن نے باکس کو ہاتھ لگا کر پوچھا۔ یہ تو ابھی بابا اندر آتے ہیں تو وہیں بتائیں گے کہ کیا ہے۔ یشم کے الجھے ہوئے الفاظ پر سوہن کو حیرت ہوئی مگر اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ایک تو باہر سے ایسی آوازیں آئیں جیسے کافی سارے لوگ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھے تھے، دوسرا بابا مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ مزید حیرت کی بات تھی کہ ان کے پیچھے عادل، نیہا، بچے اور ایک ینگ سی لڑکی بھی اندر داخل ہوئی تھی۔ ارے عادل بھائی، آپ کب آئے؟ سوہن آگے بڑھی، عادل نے مسکراتے اسے خود سے لگایا، پھر وہ نیہا سے گرم جوشی سے ملی۔ عادل نے بابا کی جانب دیکھا جو اب آگے بڑھے اور سوہن کو اپنے بازو کے حصار میں لیا۔ سوہن میری بچی، آج تمہاری رخصتی ہے، اچھے سے تیار ہو جاؤ، تمہارے سسرال والے لینے آئے ہیں تمہیں، عادل بھی اسی لیے آیا ہے۔ اشرف کمال نے سکون سے مسکراتے ہوئے کہا مگر سوہن نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ لیکن بابا، سوہن نے کچھ کہنا چاہا، سیاہ بڑے بڑے نین کٹورے جو کہ حیرت و بے یقینی سے پھیل گئے لبالب پانی سے بھر گئے۔ سوہن، اشرف کمال نے اس کی بات کاٹی اور اپنے سینے سے لگایا۔ میری گڑیا بابا کی بہت اچھی بیٹی ہے، اپنے بابا کا ہمیشہ مان رکھا، کبھی میرا سر نہیں جھکنے دیا۔ میری بچی میرا غرور ہے اور آج بھی اپنے بابا کا مان قائم رکھے گی، مجھے اپنے سسرال والوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دے گی۔ میں انہیں رخصتی کی زبان دے چکا ہوں گڑیا، اب اگر میری بچی نے میرا کہنا نہیں مانا تو بابا کی سب کی ہوگی نا۔ اشرف کمال نے اسے ناصحانہ انداز میں سمجھایا تو سوہن کے انکار کے سارے جواز اپنی موت آپ مر گئے۔ یشم نے گہری نگاہ اس پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ داجی، بی جان، سائمہ، سلطان اور سلیمان آئے تھے۔ یشم ان کے پاس جا بیٹھا۔ اندر عادل دیر تک اسے سمجھاتا رہا اور تسلی دیے گیا، پھر سب باہر چلے گئے۔ نیہا نے وہ باکس کھولا تو آنکھیں جیسے چندیاں آ گئیں۔ ملٹی کلر برائڈل لہنگے سے نگاہیں ہٹا پانا کافی مشکل تھا۔ شاپنگ بیگز میں میچنگ جیولری اور دیگر سارا سامان تھا۔ بھابھی، میں یہ لباس ہرگز نہیں پہنوں گی۔ بھاری کامدار لہنگے کو چمک دمک دیکھ سوہن کے اوسان خطا ہوئے۔ اپنے عام سے حلیے میں اس شخص سے دامن بچانا مشکل ہو رہا تھا تو اتنے کیل کانٹوں سے لیس ہو کر وہ کیسے اس سے نگاہیں چراتی جو دامن سے لپٹنے کو کسی بھی وقت جیسے تیار ہی تھا۔ چندہ ضد مت کرو، جا پہن کر آؤ، سنا ہے تمہاری ساس اور شوہر نے مل کر ان کی پسند کا خریدا ہے سب، ایسے تمہاری ساس کا دل ٹوٹ جائے گا، جاؤ شاباش۔ نیہا نے زبردستی اسے لہنگے کی چولی تھما کر واش روم میں دھکیلا۔ وہ کچھ ہی دیر میں ٹراؤزر پر چولی پہن کر باہر آئی۔
پارلر والی کو خود ہی آگے بڑھ کر اسے بازوں سے تھام کر کرسی پر بٹھانا پڑا۔ جتنی دیر پارلر والی اس کے ساتھ مصروف تھی، نیہا نے اس کا تمام ضروری سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں پیک کر دیا۔ ہاں، مگر یشم کے منع کرنے پر اس کے کپڑے وغیرہ نہیں رکھے تھے۔ پھر جانے پارلر والی نے اس پر کون کون سی پروڈکٹ سے تباہ آزمائی فرمائی۔ کچھ ہی دیر میں وہ میک اوور مکمل کر چکی تھی۔ واو، ماشاءاللہ۔ پارلر والی کو اس کی گلابی گلاسی سکن پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، اور اب وہ اسے جیولی پہناتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کوئی تیار ہو کر اس قدر بھی حسین اور ہوشربا لگ سکتا ہے۔ لیکن اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ یہ دلہن مسلسل منہ بسور رہی تھی۔ پارلر والی نے اسے روتے بسورتے ہی مکمل تیار کیا۔ باریک گوٹا کناری والا ملٹی کلر شیفون کا بڑا دوپٹہ سیٹ کر کے اس کی تیاری کو آخری ٹچ دیا۔ حالانکہ نیہا بھی مسلسل اس کی جانب دیکھنے سے گریز ہی کر رہی تھی کہ مبادا اسے اس کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ پارلر والی کھانا کھا کر جا چکی تھی۔ نیہا بھی جا کر اس کے لیے کھانا لے آئی۔ سوہن، کھانا کھا لو۔ بھابھی، آپ لوگ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ۔ وہ روتی بسورتی مزید کیوٹ لگنے لگی۔ تبھی سائمہ بیگم اور بی جان اندر چلے آئے۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس کی بلائیں لینے لگی، جس سے سوہن کو مزید گھبراہٹ سی ہوئی۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دیتی ہوں۔ سائمہ بیگم نے ٹرے اپنے ہاتھ میں پکڑی، تب مجبوراً اس نے چند نوالے کھائے۔ اسے بہت زیادہ گھبراتے دیکھ سائمہ بیگم اور بی جان میٹھے سے لہجے میں اسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ وہ بے تحاشا خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ اشرف کمال اور عادل کمرے میں چلے آئے۔ نیہا نے اس کی شال نکالی۔ بابا، سوہن نے بے قراری سے پکارا۔ اس کے انگ انگ سے ایک بے چینی، خوف اور گھبراہٹ سی جھلک رہی تھی۔ وہ نیہا سے ملی۔ اشرف کمال اور عادل نے اس کو سینے سے لگایا۔ رخصتی کا وقت ہو گیا میری گڑیا۔ عادل نے شال اس کے سر پر ڈالی۔ وہ عادل کی قمیض چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ اشرف کمال نے اس کا ذرا سا گھونگھٹ نکال دیا۔ ارے جلدی کرو چندہ، نہیں تو دھولے میاں جس قدر بے قرار ہیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ نیہا نے سب کے سامنے شوشہ چھوڑ کر اسے مزید گھبراہٹ سے دوچار کیا۔ سب ہنس دیے، جبکہ اس کی بار بار مسکارے سے لبریز پلکیں بھیگ رہی تھیں، اور اس سے پہلے کہ وہ رو رو کر سارے میک کی تباہی کرتی، نیہا نے جلدی جلدی کا شور مچایا۔ اشرف کمال اور عادل اسے تھام کر باہر لائے، جو پوری کی پوری لرز رہی تھی۔ داجی، سلطان خانزادہ، سلیمان اور وہ باہر گلی میں گاڑیوں کے قریب ہی کھڑے تھے۔ یشم نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو جیسے پل بھر کو تو پتھر کا ہو گیا۔ لبوں تک گھونگھٹ تھا، مگر اس کے باوجود یشم کو ایسے لگا جیسے وہ اب اس منظر سے نگاہیں ہٹا نہیں پائے گا۔ خود پر اٹھتی ایک خاص نگاہ کی لو کو محسوس کر کے سوہن نے اشرف کمال کی قمیض بازو سے اپنی مٹھیوں میں دبوچ لی۔ وہ سب کے سامنے ہی اس کا دلکش، حسین اور نازک سجا سنورا سراپا مبہوت سا دیکھے گیا۔ وہ جانے کیسی ساحرہ تھی جو اس کے دل و دماغ پر سحر پھونک کر اسے مکمل طور پر اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی کہ یشم سلطان کو اپنے ارد گرد کا ہوش نہ رہتا۔ میجر، میرا خیال ہے ہمیں یہیں گلی میں قیام نہیں کرنا، گھر بھی جانا ہے۔ گھر جا کر فرصت میں نہار لیجیے گا بیگم کو۔ سلطان خانزادہ کی چھیڑتی آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹتا گڑبڑایا تھا۔ یشم نے فوری نگاہ کا زاویہ بدلتے سلطان خانزادہ کو گھوری سے نوازا۔ داجی بھی مسکرا کر رہ گئے۔ سلیمان خانزادہ اور داجی آگے بڑھے اور اسے اشرف کمال اور عادل کی گرفت سے تقریباً زبردستی نکال کر آہستگی سے گاڑی میں بیٹھنے میں اس کی مدد کی۔ تب اشرف کمال برفی کو بھی ساتھ لے آئے اور اسے سوہن کے قدموں میں بٹھا دیا۔ برفی چپ چاپ سوہن کے پیر سے لپٹ کر بیٹھ گیا۔ اشرف کمال اور سب سے رخصت لے کر انہوں نے بالکل بھی دیر نہ لگائی۔ کچھ ہی دیر میں سوہن کو اپنے پہلو میں ایک شخص کا شان سے براجمان ہونا محسوس ہوا۔ وہ گھبرا کر جیسے خود میں سمٹ سی گئی۔ اسے تو لگا تھا اس کے ساتھ بی جان اور سائمہ بیگم بیٹھیں گی، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی اس شخص نے اس کی سوچ کی تکمیل نہیں ہونے دی تھی کہ قطار در قطار ان کے آگے 2 گاڑیاں وہاں سے نکلی تھیں جن میں باقی لوگ بیٹھے تھے۔ یہ سفر مبارک ہو باچا۔ اکبر خان کاکا کی مسکراتی آواز پر یشم نے دھیمے سے مسکرا کر اسبات میں سر ہلاتے ان کی وش قبول کی، کیونکہ ان کی گاڑی وہی ڈرائیو کر رہے تھے۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ وہ گھونگھٹ میں اب فرصت سے رونے میں مشغول تھی۔ یش نے اپنے لب بھینچ لیے۔ سوہن، اگر کمفرٹیبل نہیں ہو تو تم یہ گھونگھٹ ہٹا سکتی ہو، یش نے نرمی سے کہا، مگر وہ مزید کھڑکی کی جانب کھسکنے لگی۔ آپ مجھ سے بات کرنے سے گریز ہی کریں تو زیادہ اچھا ہوگا آپ کے لیے، سوہن چمک کر بولی، اور اس کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ بکھر گئی، لیکن اس کے صبر کا پیمانہ بھی چھلکنے کو بےتاب تھا۔ تبھی اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے قریب کھینچا۔ وہ اس کے پہلو سے آن لگی۔ سوہن کا دم پھر سے اٹک گیا۔ کیوں؟ اب مجھ سے کون سی خطا سرزد ہو گئی ہے بیگم کہ تم بات تک نہیں کرنا چاہتی مجھ سے؟ یشم نے جھک کر اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی کی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے۔
پہلو سے ہلاتی یشم کی انگلیوں نے سوہن کے 14 طبق روشن کر دیے۔ وہ رونا تو بھول ہی گئی، بے تحاشا گھبرا گئی تھی۔ یشم خاموش رہا۔ سوہن نے اس کے دور ہونے کی اور اپنے پہلو سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی بہت کوشش کی، مگر اس تباہ آزمائی میں اس پر تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ خود ہلکان ہو کر تھکن سے چور ہو گئی۔ ویسے بھی 4 گھنٹوں کی اعصاب شکن سوچوں نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ تبھی اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکا گئی۔ یشم نے اسے سونے دیا۔ جب لگا وہ نیند میں چلی گئی ہے تو آہستگی سے نازک مومی وجود مزید خود میں سمیٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ پریہا جب کمرے سے باہر نکلی تو پتہ چلا کوئی بھی بڑا حویلی میں موجود نہیں ہے۔ اس وقت صرف نایاب، ویرا، اوزگل اور عریب سلیمان حویلی کے اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ پریہا نے یشم کو کال ملائی، مگر حسب معمول نمبر نہ ملا۔ ان سب کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا، حتیٰ کہ نایاب اور ویرا صرف اوزگل کے کمرے میں جاتی دکھائی نہیں۔ پھر دوپہر سے شام اور مغرب عشاء میں ڈھل گئی۔ آخر کار کئی گھنٹوں کے اعصاب شکن انتظار کے بعد حویلی کی ڈرائیو وے پر گاڑیوں کے ہارن سنائی دیے۔ پریہا کھل گئی اور کمرے سے باہر نکل کر مردان خانے کی جانب گئی۔ تبھی اوزگل کے کمرے سے نایاب، ویرا اور اوزگل ہاتھوں میں بڑے بڑے تھال اٹھائے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ بھی مردان خانے کی جانب چل پڑی۔ یہ کیا ہے؟ پریہا نے تھال میں موجود سرخ گلاب کی پتیوں کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ یش بھائی کے ویلکم کے لیے ہے یہ سب۔ ویرا نے اسے ٹالا اور سب باہر کی جانب تیزی سے چل پڑی۔ گاڑیاں اپنی منزل پر آن رکیں تو سب ہنسی خوشی گاڑیوں سے باہر نکلے۔ خواتین کو گاڑیوں اور اندر سے دیکھ کر گارڈز نے اپنا رخ دوسری جانب پھیر لیا۔ صرف مٹھن کاکا ان کی جانب بڑھے۔ یشم نے ایک دل پریز پھول سے وجود کو اپنے پہلو سے لگے دیکھا، جس میں گاڑی رکنے سے بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ برفی اٹھ جاؤ، گھر پہنچ گئے۔ یش نے جھک کر اس کے کان میں کہتے اپنی انگلیوں کو اس کے پہلو میں ایک شرارت بھری جنبش دی۔ سوہن نے نرمی سے آنکھیں کھولی اور خود کو اس کے حصار میں پا کر آہستگی سے پیچھے ہٹ گئی۔ یشم گاڑی سے اترا اور سامنے سے آتی پریہا کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ ان کے ساتھ ہی ویرا اور اوزگل بھی سامنے آ رہی تھی۔ پریہا کو گاڑیوں کی جانب آتے دیکھ سب کے چہرے سے مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ یشم سلطان نے اس کا اپنی جانب آنا نظر انداز کرتے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ باہر آؤ میری جان، یشم نے نرمی سے کہا۔ سائمہ بیگم بھی گاڑی تک آئیں۔ سوہن نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یشم نے اسے سہارا دے کر گاڑی سے باہر نکالا اور اپنے بازو کے حصار میں لیا۔ پریہا 10 قدم کے فاصلے پر ٹھٹک کر رکی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے یشم سلطان کے پہلو میں ایک سکڑی سمٹی سی دلہن کو دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس وقت اس قدر بھیانک اور خطرناک تھے کہ ایک دفعہ تو سائمہ بیگم، بی جان اور نایاب بھی گھبرا گئیں، مگر مرد حضرات کافی پرسکون تھے، جانے کیوں۔ یشم سلطان نے پریہا کی آنکھوں میں دیکھا جو مسلسل سوہن کی جانب دیکھ رہی تھی، حتیٰ کہ اس کے آدھے چہرے موجود گھونگھٹ کے باوجود اسے اچھے سے پہچان چکی تھی۔ نایاب، ویرا اور اوزگل اسے نظر انداز کر کے یشم سلطان اور سوہن پر پھول نچھاور کیے۔ یشم اور سائمہ بیگم اسے سہارا دیے اندر لے جانے لگے، مگر وہ عین راستے کے بیچ تن کر کھڑی تھی۔ یشم اس کے سامنے آ رکا۔ سب نے سنجیدگی سے یہ منظر دیکھا، جبکہ سلطان خانزادہ تو ایک خونخوار نگاہ پریہا پر ڈال کر نگاہ ایسی ہٹائی کہ دوبارہ اس کی منحوس شکل دیکھنے سے پرہیز ہی کیا کہ اتنے بڑے عہدے پر فائز وہ بڑی سی بڑی نازک صورتحال میں اپنے اعصاب پر قابو پانے والے اس کی شکل دیکھ کر کہیں اپنے اعصاب سے کنٹرول کھو ہی نہ دیتے۔ ہٹو سامنے سے پریہا، یشم سلطان نے کہا، اور اس کے الفاظ سن کر وہ جو اس کے پہلو سے نکل جانا چاہتی تھی اب یشم کا کوٹ مٹھی میں دبوچ گئی۔ یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے یش؟ تمہارے پہلو میں کیا کر رہی ہے؟ یہ تو مر چکی تھی نا؟ پریہا نے ایسے لہجے میں کہا تھا کہ سوہن مزید ڈپریس ہوئی تھی۔ تم تو پشاور میں تھی نا، تو تمہیں کیسے پتا کہ یہ مر چکی ہے، یہ زندہ ہے ابھی؟ یشم سلطان کے غراتے چٹانوں سے لہجے میں پتھروں سی سختی تھی جس پر سوہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ بھلا کہاں سنا تھا اس کا لہجہ ایسا؟ ٹی وی پر نیوز دیکھی تھی، ایک کیپٹن اور اس کی بیوی کی ڈیتھ کی خبر آئی تھی کسی حادثے میں۔ پریہا نے سرخ آنکھیں یشم کی آنکھوں میں گاڑ کر کہا، تو تمہیں کیسے پتا یہ وہی لڑکی ہے، اسی کیپٹن کی بیوی؟ اور یہ نیوز تو ہم نے میڈیا پر آنے ہی نہیں دی تھی، اب بتاؤ تمہیں کیسے پتا؟ یشم نے سرد لہجے میں پوچھا۔ پریہا کو اب خاموش ہو جانا پڑا۔ سب خاموش تھے مگر سوہن اس شخص کے پہلو میں گھسنے کو تھی، کیونکہ پریہا کی نگاہیں اسے اپنے وجود کے آر پار محسوس ہو رہی تھیں۔ داجی آپ لوگ سب جائیں اندر، ویرا، اوزگل بھابھی کو اندر میرے بیڈ روم میں لے جاؤ، کافی تھکی ہوئی ہیں، آرام کریں گی، جاؤ سوہن۔ یشم کے کہنے پر سب اندر کی جانب بڑھ گئے۔ اوزگل، ویرا نے اسے بازوں سے تھاما اور اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ تبھی سوہن نے ایک چیخ نما آواز سنی، یہ تمہارے بیڈ روم میں نہیں جائے گی یش سلطان، جہاں تک ابھی مجھے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔
اسے میرے کمرے میں جانے کے لیے کم از کم تمہارے جیسا درکار نہیں ہے پریہ خانزادہ، اسی لیے منہ سنبھال کر بات کرو اور پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ اگر میرا تمہاری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے تو تمہارے کسی سوال کی جواب دہ بھی نہیں ہوں۔ اوکے رائٹ، دین گو ٹو ہیل، یشم نے کہا اور آگے بڑھنے لگا، مگر پریہ نے اس کا گریبان دبوچ لیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یشم سلطان اس سے شادی کرنے کی؟ تمہیں پتہ ہے نا میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، پتہ ہے نا ہمت کیسی ہوئی میرے ساتھ گیم کھیلنے کی؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں تم نے کیا کر دیا ہے۔ وہ حلق کے بل چلائی، ڈونٹ ٹچ می پریہ خانزادہ، اپنا غلیظ وجود مجھ سے دور ہٹاؤ۔ یشم سلطان نے اس کے ہاتھ دور جھٹکے تو وہ 2 قدم پیچھے کی جانب لڑکھڑائی۔ یشم کی قہر برساتی آواز پر وہ صحیح معنوں میں دم ساتھ گئی تھی۔ تو کیا اسے سب معلوم تھا؟ اگر ہاں تو اب تک یشم سلطان نے اس پر ظاہر کیوں نہیں ہونے دیا؟ شاید اس لیے کہ وہ اسے اس کی سوچ سے بھی زیادہ بھیانک انجام تک پہنچانے والا ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہاری اوقات کو بھی اور تمہیں بھی پریہ، میں تم سے ہر قسم کی توقع کر سکتا تھا مگر یہ نہیں کہ تم مجھے پانے کے جنون میں اس حد تک گر جاؤ گی۔ جانتا ہوں کہ تم کیا کیا کر سکتی ہو، جو کچھ کر چکی ہو، سمجھو یہ سب اس کی سب سے آسان سزا ہے۔ اب تک تو میری زندگی میں تمہیں سوہن یشم سلطان خانزادہ کی اہمیت کا اندازہ ہو ہی گیا ہوگا، تو کان کھول کر سنو۔ اگر اس حویلی میں رہ کر کوئی سازش سر انجام دینے کی کوشش کی یا خاص طور پر اسے یا اس سے منسوب کسی بھی چیز پر آنچ بھی آئی تو سب سے پہلے میں تمہارے منہ پر ڈائیورس کے 3 پیپر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تمہیں اندازہ نہیں تمہارا کتنا دردناک اور بھیانک انجام ہوگا۔ سو بی کیئرفل مس پریہ، کیونکہ آج کے بعد تمہارے اٹھائے ہر قدم پر یشم سلطان کی نگاہ ہوگی۔ وہ دھاڑ کر کہتا وہاں رکا نہیں، لہجے میں اس قدر نفرت اور کراہیت تھی کہ پریہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اسے اپنی جگہ پر منجمد چھوڑ کر اندر چلا آیا۔ وہ کئی لمحوں تک وہاں سے ہل نہ پائی تھی۔ یشم اندر آیا تو سب کے چہرے پر فکر اور پریشانی کے سائے تھے۔ ویرا اور روزگل شاید اسے اس کے بیڈ روم میں لے جا چکی تھیں۔ ابھی لاؤنج میں عریب سلیمان خانزادہ داخل ہوا تھا۔ آپ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، یشم نے سب کے لڑکے ہوئے چہروں کی جانب دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ ہاں جی بالکل، ابھی بس آپ لوگ وہ خوشی محسوس کریں جو دولہے راجہ اس وقت محسوس کر رہے ہیں، مطلب اس کے دل میں جو لڈو پھوٹ رہے ہیں آپ لوگ بس وہ محسوس کریں۔ عریب نے چٹکلا چھوڑا تو سب ہنس دیے، جبکہ یشم سلطان نے اسے گھوری سے نوازا۔ کیا اپنے بھائی کو کیا گھور رہے ہو؟ اب برخوردار تمہیں یقیناً اپنے کمرے میں جا کر اپنی بیگم کو فرصت کے لمحات میں نہارنا بھی ہے، اسی لیے ہم تمہارا قیمتی وقت نہیں لیں گے، جاؤ اپنے کمرے میں۔ سلطان خانزادہ نے سکون سے کہا تو یشم بری طرح جھینک گیا۔ ڈیڈ پلیز، اس نے عاجزانہ لہجہ اختیار کیا۔ سب کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ وہ ان کے چھیڑنے سے تنگ آ کر وہیں بیٹھنے لگا، مگر عریب اسے گھسیٹ کر وہاں سے لے گیا اور جا کر اسے اس کے روم میں دھکیلا۔ سوہن، ویرا اور روزگل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ سوہن کو ان میں سے ایک لڑکی کافی باتونی لگی جو اب فرصت میں اپنا تعارف اور روزگل کا تعارف کروانے میں مصروف تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ساتھ ہی سوہن کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ سوہن کی آنکھیں خیرہ ہوئی۔ بہت بڑا کشادہ کمرہ جو کہ لائٹ گرے اور بلیک رنگوں کے امتزاج سے مزین تھا، کمرے کی شان ہی نرالی تھی۔ بھابھی، یہ یش بھیا کا بیڈ روم ہے، حویلی کا ماسٹر بیڈ روم یہی ہے، اور آپ اس میں موجود حویلی کی سب سے خاص بہو، کیونکہ یش بھیا ہاتھ ہی نہیں آ رہے تھے، شکر ہے آپ سے شادی ہو گئی ان کی۔ ویرا نے کہتے دانت نکالے۔ اس کی جان نان سٹاپ چلتی زبان یشم سلطان کی بےتابیاں اور بے قراریاں بیان کیے گئی۔ سوہن کا گلا سوکھ گیا۔ وہ ان سے ڈھیر ساری باتیں کرتی رہی، پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سوہن نے اپنے لب بری طرح کچلے، غم و غصے میں اپنے کندھوں سے شال اتار کر صوفے پر اچھالی۔ وہ ڈریسنگ تک گئی، پہلے ساری جیولری اتاری اور پھر شیشے میں دیکھا اپنا وجود ان پنوں سے آزاد کرنے لگی جن سے پارلر والی نے دوپٹہ اس کے وجود پر سیٹ کیا ہوا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ یشم نے سامنے شیشے میں اس کا دل ڈوبا عکس دیکھا اور سب کچھ بھول گیا۔ اس کے معاملے میں وہ کیوں اتنا بے اختیار تھا آج تک خود بھی نہیں جان پایا تھا۔ میک اپ سے لبریز، چاندنی کی ٹھنڈک سا نازک مومی وجود، ملٹی کلر لباس میں وہ اپسرا ٹھیک اس کے سامنے جلوہ افروز تھی۔ ڈھنگ کے 7 رنگ جیسے آج یشم سلطان کے کمرے میں اتر آئے تھے۔ سوہن نے اسے ایسے ٹکٹکی باندھے خود کو دیکھتے پایا تو پوری طرح آئینے کی جانب یوں گھوم گئی کہ اس کی نگاہوں سے جیسے اپنا عکس تک چھپا لیا۔ اس کے اس عمل سے یشم سلطان کو ہوش آیا اور پیچھے مڑ کر ڈور لاک کیا۔ چاکلیٹ براؤن ڈنر سوٹ میں وہ بھی تو کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آنے لگا۔ اس کے اٹھتے ہر قدم کے ساتھ سوہن کے دل کی دھڑکن بدتدریج تیز ہو گئی۔
وہ جو کب سے گلے میں گٹلی سے اٹکی ہوئی تھی بے حد برداشت کرتے اب سوہن کی پلکیں بھیگتی چلی گئیں۔ اس کے آنسو گالوں پر بہنے لگے تو جیسے کمرے کا سارا فسوں پل بھر میں ٹوٹ گیا۔ یشم نے اس کا بازو تھام کر اپنا رخ جانب کیا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب سوہن نے اپنے دوپٹے کی آخری پن نکالی تھی۔ یشم نے اس کا رخ اپنی جانب گھمانے سے سوہن کا پلو سر سے سرک گیا۔ میں اب ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھنا چاہوں گا، یشم نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ سوہن بری طرح تل ملائی۔ حالانکہ اس وقت میرے ہر آنسو کی وجہ صرف اور صرف آپ ہیں یشم سلطان۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا، سب آپ نے کیا۔ آپ نے کتنے آرام سے مجھے کسی کے سر پر سوتر بنا کر مسلط کر دیا ہے۔ میں آپ کی وجہ سے خود کو غاصب محسوس کر رہی ہوں۔ آپ نے مجھے تیسری بنا دیا ہے۔ مجھے لفظ تیسرے سے ہمیشہ سے خوف تھا اور اب نفرت ہو گئی ہے۔ رشتوں میں آیا یہ لفظ تو خوشیاں لے گیا، دوستی میں آیا تو آسرا لے گیا، اور اب محبت میں آیا تو سکون ہی لے گیا، اور جب احساس ہوا کہ ہمیشہ تیسری میں خود تھی تو خود اعتمادی لے گیا۔ میں کسی کے سامنے اپنا سر نہیں اٹھا سکتی، سوہن نے کہتے اپنے سر سے دوپٹہ نوچ کر وہ بھی صوفے پر پٹخا۔ میں تمہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر چکا ہوں سوہن، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ریلیکس ہو جاؤ۔ ایسا کچھ نہیں ہے برفی جیسے کہ تم سمجھ رہی ہو۔ یشم اسے سمجھاتے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے لگا۔ جب سوہن نے اس کی جانب سے اپنا رخ پھیر لیا، یشم نے گہرا سانس بھرا۔ اوکے، مت بات کرو مجھ سے، مگر چینج کر کے سو جاؤ۔ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں پلیز۔ سوہن نے پھر سسکی بھری۔ ہرگز نہیں، یشم نے سنجیدگی سے کہا، اور اس کے دلکش ہوش ربا سراپے سے نگاہیں چراتا ڈریسنگ کی جانب گیا اور قدرے سادہ سی لانگ پنک ٹی شرٹ لے آیا۔ یہ ہیوی ڈریس چینج کرو اور ریلیکس ہو کر سو جاؤ، تم بہت تھک چکی ہو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، آئی پرامس۔ یشم نے اسے کہا، مگر وہ کان لپیٹ کر یوں ہی کھڑی آنسو بہائے گئی۔ سوہن، آئی سیڈ یہ ڈریس لو اور چینج کرو۔ مجھے نہیں کرنا، آپ جا کر آرام کریں، میں ٹھیک ہوں اور اپنے آپ کو سنبھال لوں گی۔ سوہن نے لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ یشم سلطان کی برداشت بھی اب یہیں تک تھی۔ برفی، اب اگر میرے ہاتھ سے یہ ڈریس لے کر تم نے چینج نہیں کیا تو میں یہ کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینے کے لیے ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کروں گا۔ یشم سلطان کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ ایک جھٹکے سے اس کی جانب مڑی، پلکیں بھیگی ہوئی تھی، سجا سورا دل پذیر سراپا کچھ اور ہی قیامت خیز سا منظر پیش کر رہا تھا۔ اچھا، اتنی ہمت ہے آپ میں، اتنی جرأت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ سوہن نے سرد لہجے میں کہا۔ اسے لگا جیسے اب بھی وہ اس سے اتنا ہی جھجکے گا جتنا کہ پہلے جھجکتا تھا۔ اسے لگا شاید اس پر ملکیت کی خماری طاری نہیں ہوئی ہوگی، مگر وہ غلط تھی۔ اوکے فائن، کہتے یشم نے کمرے کی تمام لائٹس آف کر دیں اور اسے کلائی سے کھینچ کر اپنی گرفت میں لیا اور ڈریسنگ کے قریب دیوار سے پن کر دیا۔ یشم سلطان، آپ؟ سوہن کی صدمے سے کانپتی آواز اندھیرے میں گونجی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ مچھلی۔ سوہن کی سانس تھمنے لگی، جان نکلنے لگی، حلق میں کانٹے سے اگائے۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ سوہن نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ یس اسٹاپ اٹ، وہ چلائی، مگر جان تو تب اٹکی جب اپنی گال پر اس کے نم ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا۔ گھنی مونچھوں کی ہلکی چبھن نے اس کی جان آدھی کر دی۔ شش۔ یشم نے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے انہیں دیوار سے لگا دیا۔ اب خود کو سنبھال پانا ناممکن ہے برفی، اسی لیے ایسا کچھ مت کرو کہ میں تمہارے قریب آؤں اور خود پر سے اپنا ہر اختیار کھو دوں۔ تم محبت کا وہ رزق ہو جو صرف میری روح کو سیراب کرنے کو اس دنیا میں اتارا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں تمہیں پاگل کر دوں، کوئی ایسا کام مت کرنا کہ مجھے تمہارے قریب آنا پڑے، بے حد قریب، اور یہ لہو منہ لگ جائے۔ وہ اندھیرے میں اس کے لبوں کے بے حد قریب گھمبیر سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ سوہن کی سانکھ دھونکی کی طرح چڑھنے لگی، کچھ اس ستمگر کے ہاتھوں کی حرکت۔ کچھ ہی دیر میں یشم سلطان نے لائٹ آن کی۔ وہ دیوار سے سر ٹکائے گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اس پر ایک گہری نگاہ ڈال کر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود ڈریسنگ روم میں گم ہو گیا۔ سوہن نے اپنے وجود کو دیکھا جس پر اب ٹی شرٹ تھی، ٹراؤزر تو اس نے لہنگے کے نیچے سے پہلے پہن رکھا تھا۔ سوہن نے فرش سے وہ لہنگا اٹھا کر صوفے پر پھینکا اور بھاگ کر بیڈ پر لیٹ کر سر تک کمفرٹر تان لیا۔ دل اب بھی جیسے اس کی غیر متوقع بے باکی اور دلیری پر پسلیوں سے سر پٹک رہا تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا اسے نیند کب آئی، مگر جب تک وہ سوئی نہیں یشم سلطان بیڈ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکا تھا۔ اگلی صبح ویرا ہاسپٹل کے لیے تیار ہوئی تھی۔ سب کے ساتھ بریک فاسٹ کر کے وہ باہر نکلی اور ہاسپٹل چلی گئی۔ ایک تھکا دینے والا دن گزار کر وہ شام 5 بجے ہاسپٹل سے نکل کر پارکنگ میں اپنی گاڑی تک آئی۔
لیکن اپنی گاڑی تک جانے سے پہلے کسی نے اسے بازو سے کھینچ کر ایک گاڑی میں دھکیلا۔ ویرا کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی۔ وہ ابھی کچھ رد عمل ظاہر کرتی جب گاڑی لاک ہو کر زن سے ہاسپٹل کے احاطے سے باہر نکل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اذہان، اب کہاں چلے گئے تھے؟ پلیز واپس آئیں، دیکھیں میں کتنی اکیلی ہو گئی ہوں، آپ نے کتنا برا کیا میرے ساتھ، مجھے اکیلے چھوڑ دیا، آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ ننگے پاؤں ایک سبزہ زار پھلوں کے باغ نما جگہ میں ہانپتی ہوئی سر پٹ بھاگ رہی تھی۔ پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، جبکہ وہ لمبے لمبے ڈھک برتا وقتاً فوقتاً اس سے دور ہوا جا رہا تھا کہ اس کی پکار پر دفتن رکا اور اس کی جانب پلٹا۔ سوہن میری جان، واپس جاؤ، میں جہاں بھی ہوں بہت بہت خوش ہوں، پریشان مت ہوا کرو، اور تم اکیلی نہیں ہو سمجھی، تم بالکل بھی اکیلی نہیں ہو، ابھی کے ابھی واپس جاؤ اور یہ لو اپنے پاس رکھو۔ اذہان نے اپنے ہاتھوں میں تھامے بڑے بڑے پھل اس کے دوپٹے کے پہلو میں ڈال دیے۔ سوہن کو پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ ہاں، اس نے پھر سامنے دیکھا تو اذہان بھی نہیں تھا۔ وہ اب ان عجیب پھلوں کی جانب متوجہ تھی۔ اسے حیرت ہوئی، سیب جتنے آلو بخارے کب دیکھے تھے؟ اس نے ان میں سے ایک پھل اٹھایا اور ایک بائٹ لی۔ وہ پھل اس قدر خوش ذائقہ، لذیذ اور میٹھا تھا جس کا ذائقہ اس نے زندگی میں پہلے کبھی بھی نہیں چکھا تھا۔ یہ میں بابا، عادل بھائی اور ان کے لیے گھر لے جاتی ہوں، سوہن نے سوچا۔ تب پھر سے اس کو کسی نے پکارا۔ وہ آواز بھاری، گھمبیر اور مردانہ تھی۔ سوہن نے پلٹ کر دیکھا اور آواز کے تعاقب میں چلنے لگی۔ یشم سلطان تہجد ادا کر کے اس کے سکون اور خوشیوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں مانگ کر کمرے میں آیا تھا۔ وہ سر پر بندھا رومال کھولتا بیڈ کے قریب آیا اور اس دشمن جاں کے پہلو میں نیم دراز ہو گیا۔ یشم نے اسے ڈھیلی ڈھالی گلابی ٹی شرٹ میں اس گلابی نرم و ملائم مثل حور کو دیکھا اور گہرا مسکرایا۔ وہ گہری نیند میں شاید کسی خواب کی کیفیت میں تھی اور کافی بے چین تھی۔ یشم سے بالکل بھی نہ رہا گیا اور اس کی بے چینی دیکھ یشم اس کے بہت قریب ہوا۔ وہ اب اس کی جانب کروٹ لے چکی تھی اور ہاتھ سے بستر پر کچھ ٹٹول رہی تھی۔ آئی بروز آپس میں بھیجے ہوئے تھے۔ یشم نے اس کا وہی مومی ہاتھ تھام لیا، مگر سوہن کا اگلا عمل یشم سلطان کی سانس اٹکا گیا کہ وہ گہری نیند کی کیفیت میں اس کے سینے سے آن لپٹی۔ دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں سے بھینچ لی۔ یشم نے اس کے ارد گرد اپنے دونوں بازو حمائل کیے اور تکیے پر لیٹ کر اس کی جانب کروٹ لیے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ آنکھیں موند کر ایک سکون کی لہر اپنی رگ و جاں میں گردش کرتی محسوس کی۔ جلد ہی وہ بھی گہری نیند میں چلا گیا۔ فجر کے وقت حسب معمول سوہن کی نماز کے لیے آنکھ کھلی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے، لیکن اگلا منظر سمجھتے ہوئے اسے کرنٹ سا لگا۔ وہ خوشبو میں بسے اس شخص کے چوڑے کشادہ سینے پر سر رکھے، اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں بھینچے اسے تکیہ بنائے اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ سوہن بری طرح کسمسائی، جس پر یش کی بھی آنکھ کھل گئی اور اپنی باہوں میں مچلتے اس نازک وجود کو بغور دیکھا جو اب اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس سے دور ہونے کی تگ و دو میں اپنی جان ہلکان کر رہی تھی۔ مجھے نماز ادا کرنی ہے، آپ بھی کر لیں۔ سوہن کے الفاظ اٹکنے لگے۔ رات کی یشم سلطان کی اس قدر بے باکی کے بعد اب اس سے الجھنا اور اس سے نظریں ملانے کی متحمل نہیں تھی۔ یش نے نرمی سے اپنی باہوں کا حصار کھول دیا۔ وہ دور ہوئی اور بیڈ سے اتر کر ڈریسنگ میں غائب ہو گئی۔ سوہن نے وضو کیا اور بڑی چادر میں لپٹ کر نماز ادا کی، اور نماز ادا کر کے باہر آئی تو وہ بھی مسجد سے نماز ادا کر کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی بے قرار نگاہوں کے حصار میں تھی، مگر سوہن کے بس میں کچھ نہ تھا۔ وہ جس دور سے گزر رہی تھی اس کے بعد یہ سب اتنی اچانک قبول کرنا مشکل ترین امر تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ یشم بھی اپنی سائڈ پر آ کر نیم دراز ہوا۔ سوہن، یشم نے بہت اچانک بھاری گمبھیرتا سے بھرپور مدھم آواز میں پکارا۔ سوہن اس کے لہجے سے بہت زیادہ گھبرائی تھی۔ جی؟ سوہن نے بری طرح اپنی انگلیاں چٹکھائیں، لیکن چند لمحے یوں ہی سرک گئے۔ اپنی پشت پر اس کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ سوہن نے بری طرح اپنے گلابی لب کاٹے۔ اچھا سوال ہے برفی، مگر نگاہیں چرا لینے کی دانستہ کوشش میں لپٹا ہوا۔ مگر میں بتا دیتا ہوں کہ مجھے کیا چاہیے۔ مجھے تم سے کیا درکار ہے؟ بس ایک صبح، وہ صبح کہ جس میں تمہاری پیشانی پر ایک بوسہ ہو جو میرا ہو، میری پیشانی پر ایک بوسہ ہو جو تمہارا ہو، اور ایسی لگاتار صبحیں تا دم مرگ۔ بس۔ یشم سلطان خانزادہ نے نظم پڑھتے لب دباتے اس کی پشت کو دیکھا جو اب دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ اسے دانستہ تنگ کرنے میں جو لطف محسوس ہو رہا تھا وہ یشم کو سرشاری سے دوچار کر رہا تھا۔ میں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو چائے کافی وغیرہ تو نہیں چاہیے؟ وہ جھنجھلائی۔ نہیں، مجھے چائے کافی نہیں چاہیے، بس تم سے دعا چاہیے۔
یشم سلطان نے شرارت بھرا لہجہ اختیار کیا۔ مطلب؟ سوہن نے آئیبرو اچکا کر ہلکا سا پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ مطلب میرے لیے دعا کیا کرو، ویسے میں نے بھی تمہارے لیے کافی دعائیں مانگی ہیں، یشم نے کہہ کر ایک مرتبہ پھر میٹھے سے لہجے میں ایک نظم پڑھی، اپنوں کے لیے کی جانے والی غائبانہ دعاؤں کی طرح۔ کچھ لوگوں کو تخیل میں چوما بھی چاہتا ہے۔ ہمارے بیچ بھلے کتنا ہی فاصلہ ہے، لیکن مجھے اپنی شدت پر پورا یقین ہے کہ میرے مقرب و مقبول گمشدہ بوسے تمہیں اپنی روح پر محسوس ہوتے ہوں گے، جس سے تمہارے وجود میں نہ جانے کتنی ہی محبت کی کلیاں کھل جاتی ہوں گی۔ یشم نے نظم مکمل کر کے اس کی پتلی ہوئی حالت ملاحظہ کی، جس کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ یشم سلطان نے اپنی سائڈ دراز سے ایک چھوٹا سا مخملی جیولری باکس نکال کر اس کے پاس رکھا۔ وہ میں سوچ رہا تھا کہ اپنی قسم کے مطابق مجھے تمہاری پیش قدمی کا انتظار کرنا ہوگا، مگر جتنا میری بیوی شرماتی اور جھجکتی ہے، میرا نہیں خیال وہ لمحہ قیامت سے پہلے تک آ پائے گا۔ اسی لیے میں نے سوچا کچھ ایسی نشانی رکھی جائے جس سے مجھے اندازہ ہو جائے کہ میری بیگم اب کیا چاہتی ہے۔ یہ مما کے خاندانی کنگن ہیں جو مجھے منہ دکھائی میں دینے تھے، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ یہ کنگن تم تب پہنو جب اس رشتے کو مکمل طور پر قبول کر کے اس خوبصورت تعلق کو مکمل کرنا چاہو۔ یشم سلطان کے بے باک الفاظ اور گھمبیر لہجہ سوہن کے 14 طبق روشن کر چکا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ پچھتائیں کہ یہ رشتہ قائم کر کے جس سے آپ کو سوائے مایوسی اور اذیتوں کے کچھ بھی نہیں مل پائے گا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سوہن نے سر سے لہجے میں جھنجلا کر کہتے بیڈ کے کنارے پر اس سے مختلف سمت کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ یشم کے چہرے پر ہنوز مسکراہٹ کھلی ہوئی تھی۔ اگر تو وہ ایسا سوچ رہی تھی تو بھول تھی اس کی کہ یشم سلطان کو اس کے ارادوں سے باز رکھ سکتی تھی۔ سوہن جانتی تھی اسے ٹینشن میں زیادہ نیند آتی ہے، تبھی کچھ ہی دیر میں وہ پھر سے غنودگی میں چلی گئی۔ اچھی زیادہ دیر کہاں گزری تھی کہ یشم اس کے قریب کھسک آیا۔ شرارت میں اس کی پشت پر اپنی انگلی سے یشم سلطان لکھا۔ سوہن کو گہری غنودگی میں اپنی پشت پر ایک ہاتھ کا شرارت بھرا لمس محسوس ہوا۔ آزاد پلیز مجھے سونے دینا، پریشان مت کریں۔ سوہن کی دھیمی سی آواز پر یشم سلطان تڑپ اٹھا تھا۔ بہت اچانک اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے گھما کر اپنی جانب کھینچا تو وہ ایک جھٹکے سے اس سینے سے آ لگی۔ وہ جو کچی نیند میں تھی ہڑبڑا کر جاگی۔ میرا نام آزاد نہیں ہے برفی، میں یشم سلطان ہوں۔ یشم سلطان، تمہارا یش۔ یشم سلطان کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ سبکی کے احساس سے سوہن کا رنگ پل بھر میں متغیر ہوا تھا۔ بہت کم وقت میں آنکھیں ڈبڈبائی اور وہ اس کا گریبان مٹھی میں جکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ جانتے ہیں یش، میں کس قدر دوہری اذیتوں کا شکار ہوں۔ مجھے بتائیں، مجھے برباد ہوئے وقت ہی کتنا گزرا ہے، مجھے سنبھلنے کے لیے کتنا وقت دیا گیا۔ یہ سب آپ نے کیا، سارا قصور آپ کا ہے۔ کیوں آپ نے مجھے اس دوراہے پر لا کھڑا کیا؟ اور ایک اور سوال، اگر آپ اتنا برا لگ رہا ہے تو اس وقت کیوں رخصت کیا تھا مجھے؟ کیوں کسی اور کا ہونے دیا؟ بتائیں، جواب دیں مجھے۔ وہ اس کا گریبان تھا، ہمیں پھوٹ پھوٹ کر روتی اس سے جواب طلب تھی۔ یشم سلطان اس کی بھیگی سی آنکھوں میں دیکھے گیا۔ اس وقت وہ قدرت کا فیصلہ تھا جس کی مخالفت کرنا میرے بس میں نہیں تھا، نہ ہی میری جرت تھی قسمت کا لکھا ٹال سکتا۔ مگر ایک سچ تو یہ بھی ہے نا برفی کہ تمہاری اس وقت میری باہوں میں، میرے کمرے میں، میرے بستر پر موجودگی بھی قدرت کا ہی ایک فیصلہ ہے جسے تمہیں قبول کرنا ہوگا برفی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جسم الگ ہوں مگر ہماری روحیں ایک دوسرے میں مدغم ہو جائیں، ہم اتنے قریب ہوں کہ درمیان سے ہوا تک نہ گزر پائے۔ تمہاری روح پر، تمہارے دل و دماغ، تمہارے وجود کے انگ انگ پر صرف یشم سلطان کے نام کی چھاپ ہو۔ یہ لب بس یشم سلطان کی گردان کیا کریں۔ یشم نے اسے شدت سے اپنے سینے میں بھیجتی اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس قدر جنونیت سے کہا کہ سوہن کے آنسوں میں شدت آ گئی۔ سوہن نے اپنی پوری جان لگا کر یشم کی گرفت سے اپنا آپ چھڑوایا اور بیڈ سے اتر کر اپنے آنسو صاف کرتی کمرے سے ہی نکل گئی۔ یشم نے اپنے لب بھینچے اور گہرے گہرے سانس بھر کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ وہ خود ہی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کے جذبات میں اس قدر شدت، جنونیت اور پاگل پن کہاں سے در آیا تھا۔ وہ خود اپنی بدلتی کیفیت سے الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ کیوں اتنا بے اختیار ہو رہا تھا؟ کیوں اسے وقت نہیں دے پا رہا تھا؟ کیوں جذبات میں اس قدر طغیانی آئی تھی؟ کیوں اپنا آپ سنبھال نہیں پا رہا تھا؟ وہ جو ہر کسی سے انتہائی پولائٹ تھا، نرمی اس کی طبیعت کا خاصہ تھی، کیوں اس کے معاملے میں اتنا انتہا پسند اور شدت پسند بنتا جا رہا تھا؟ اب سکون کس کم بخت کو آنا تھا؟ وہ بھی بیڈ سے اتر کر واش روم فریش ہونے چلا گیا۔ سوہن کمرے سے نکلی۔ یہ کمرہ حویلی کے باقی کمروں کی نسبت باقی کمروں سے قدرے الگ تھلگ اور پچھلے لان کے قریب تھا۔
بڑے لاؤنج کی جانب سے ملازمین کی چہل پہل سنائی دے رہی تھی تو وہ پچھلے لان کی جانب ہی نکل آئی۔ ہلکا ہلکا دن چڑھنے لگا تھا۔ وہ گارڈن کے بیچوں بیچ کین کی کرسی پر آن بیٹھی۔ فضا میں اچھی خاصی خنکی تھی، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ جی بھر کر آنسو بہا لینے کے بعد وہ اب قدرے ریلیکس تھی۔ اب تو یہ طے تھا کہ یشم سلطان کے سامنے نہیں جا سکتی تھی۔ اس قدر شرمندگی اور سبکی کا احساس تھا کہ سوہن کو اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ بہت آکورڈ سی پوزیشن تھی۔ وہ کافی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ آخر کار اندر سے بی جان کی پکار پر وہ کرسی سے اٹھی، پیچھے پلٹی تو ٹھٹک کر رکی۔ وہ ٹھیک اس کے سامنے کھڑی لال انگارہ سوجی ہوئی قہر برساتی نگاہوں سے سوہن کو جلا خاکستر کرنے کے ارادے سے گھور رہی تھی۔ پریہا کے تاثرات اس قدر سرد اور زہر آلود تھے کہ سوہن کو اپنا حلق تک کڑوا ہوتا محسوس ہوا۔ سوہن نظر بچا کر گزر کر اندر جانا چاہتی تھی کہ اس کے شعلے اگلتی آواز پر ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ سنو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم منحوس ہو۔ کھا گئی نا اپنے بچے اور پہلے شوہر کو، تو تم نے میرے شوہر سے شادی کیوں کی؟ اسے بھی اپنی نحوست کی بھینٹ چڑھانے کے لیے؟ پریہا نے حقارت بھرے لہجے میں کہا تو سوہن نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ ایسا کیا ہے تم میں جو مجھ میں نہیں کہ وہ میرا شوہر ہوتے ہوئے تمہارے زلفوں کا اسیر رہا؟ تم نے کسی اور کے پہلو میں ہوتے ہوئے بھی میرے شوہر کو اپنی زلفوں کے دام میں پھنسائے رکھا، اسے اپنے پیچھے پاگل بنائے رکھا۔ بہت چالو چیز ہو بھائی کہ پہلے شوہر کے مرنے کے بعد اس کی قبر کی مٹی سوکھنے تک انتظار نہیں کیا اور فوراً ہی اپنے عاشق سے شادی بھی کر لی۔ ایسی کون سی آگ ہے تم میں جو بجھتی نہیں ہے؟ ایک کو چھوڑ دوسرے کو پھانس لیتی ہو۔ تم جیسی بد کردار۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، بکواس بند کرو، اپنی حد میں رہو۔ اب اگر میرے کردار کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میں ہر لحاظ بھول جاؤں گی، سوہن نے غراتے ہوئے چیخ کر کہا، مگر پریہا نے اسے حقارت سے دیکھا۔ کیوں بیوی، سچ کڑوا لگا؟ تو پھر پوری حقیقت سے سنو۔ مجھ سے نکاح کے باوجود وہ مجھے چھونا تو دور کی بات ہے، میری طرف دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا۔ آخر کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ میں اس کی ایک نظر التفات کے لیے تڑپتی رہی اور وہ ایک شادی شدہ لڑکی کے پیچھے مرا جاتا، دن رات اسی پر نظر رکھتا۔ آخر کیوں؟ اب میری بات غور سے سنو تم۔ میں بے تحاشا محبت کرتی ہوں اس سے، اسی لیے تم اس کے قریب گئیں تو تمہاری نحوست اسے مجھ سے بھی چھین لے گی۔ تمہاری نحوست کی وجہ سے میں کس خوشی میں بیوہ ہو جاؤں، اسی لیے تم اس کے قریب نہیں جاؤ گی، سمجھی تم؟ اس نے اب تک مجھے نہیں اپنایا، اسی لیے اگر تم نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو میں تمہاری آنکھوں کے سامنے خود کو زندہ جلا لوں گی۔ پریہا سوہن کے قریب ہوئی، اسے بازوں سے دبوچ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر جنونیت سے کہا۔ سوہن بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ پریہا بے تحاشا آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اپنے الفاظ سے سوہن کے بخیے ادھیڑ رہی تھی اور الفاظ سے اسے تڑپتے ہوئے دیکھ کر دل میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ اگر تمہیں میری بات جھوٹی لگتی ہے تو یہ دیکھو، پریہا نے کہتی اپنے پینٹ کی پاکٹ سے ایک بلیڈ نکالا اور سوہن کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ سوہن خوف اور اس پاگل عورت کے جنون سے مزید دہشت زدہ ہوتی سر تا پیر سفید پڑ گئی۔ یہ دیکھو، پریہا نے اس کے سامنے اپنی کلائی لہرائی اور اس پر زور زور سے کٹ لگانے لگی۔ کلائی سے بھول بھول نکلتا خون سوہن کے اوسان خطا کر دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم، چھوڑو اسے، سوہن نے گھبرا کر کہا، مگر اس کے سر پر تو جیسے خون سوار تھا۔ دل چاہتا تھا اسی بلیڈ سے سامنے والی کا گلا کاٹ دے، مگر مجبور تھی کہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، سو اس نے اس سے بھی زیادہ بڑے مکروہ فریب سے کام لیا۔ اپنے الفاظ کی دھار سے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کاٹ کر مفتوت کرنے لگی۔ اس کے لہجے میں بربریت اور سفاکیت تھی جو سوہن کی روح تک کو چلنی کر گئی تھی۔ سچ کہہ رہی، بالکل سچ، بہت محبت کرتی ہوں اس سے، تمہاری نحوست سے ڈرتی ہوں جو اسے مجھ سے چھین لے گی، تم مار دو گی اسے بھی، مجھ سے دور کر دو گی، میں جی نہیں پاؤں گی یشم سلطان کے بغیر، اسی لیے تم اس کے قریب نہیں جاؤ گی۔ وہ بے تحاشا روتی اب اپنے دوسرے بازو کی جلد ادھیڑ رہی تھی۔ کہو تم اس کے قریب نہیں جاؤ گی۔ میں نہیں جاؤں گی، یہ رشتہ کبھی آگے نہیں بڑھے گا، کچھ نہیں ہوگا یشم سلطان کو، بند کرو یہ سب۔ سوہن چیخ اٹھی تو پریہا کا ہاتھ تھام گیا، مگر وہ اب بھی آنسو بہا رہی تھی۔ دیکھو، میں نے جو بھی تم سے کہا یشم کی محبت میں پاگل ہو کر کہا، اگر تم باکردار ہو تو ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم نے اسے اپنے جال میں نہیں پھانسا، دور ہو جاؤ اس سے، نکل جاؤ اس کی زندگی سے۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں تو خودکشی کر لو، کم از کم میرا شوہر تمہارے سابقہ شوہر کی طرح تمہاری نحوست کی بھینٹ تو نہیں چڑھے گا۔ پریہا نے اطمینان سے کہا۔ سوہن اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پریہا خباثت سے مسکرائی۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، ایسے مت کہو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کسی کو نہیں پھنسایا۔ وہ بے تحاشا رو دی تھی۔ تو بھئی ٹھیک ہے، اپنی بات پر قائم رہنا، اور اگر یشم سلطان کو اپنے قریب بھٹکنے بھی دیا تو وہی دن ہوگا، وہی لمحہ جب میں خود کو زندہ جلاؤں گی، اور میری موت کی ذمہ دار صرف اور صرف تم اور تمہاری نحوست ہوگی، پریہا نے صفاقی سے کہا۔ سوہن اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں دباتی اندر بھاگ گئی۔
پیچھے اس نے ٹیشو سے اپنی آنکھوں میں ٹیئر ڈیل صاف کی اور مکرو کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ یشم سلطان، میں تمہاری چہیتی کو جسمانی طور پر نقصان نہیں پہنچاؤں گی کہ مجبوری ہے۔ ہاں، اس کے دماغ سے اس قدر کھیلوں گی کہ اسے ذہنی مریضہ ضرور بنا دوں گی۔ وہ نہ تمہارے قابل نہیں رہے گی نہ خود کے۔ پریحا نے چہرے پر مکروہ فاتحانہ مسکراہٹ سرجائی اور اطمینان سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اوزگل اس وقت بیت السلطان کے اپنے کمرے میں موجود ڈریسنگ الماری میں منہ دیے کھڑی تھی۔ نایاب اسے دوپہر کے کھانے کی ٹرے تھمانے کمرے میں آئی تھی۔ اوزگل، میری بچی، یہیں ٹھہرنا ہے یا دوسری حویلی واپس چلنا ہے؟ نایاب نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ مما، واپس جانا ہے، ویرا ہاسپٹل میں ہے، شام تک آ جائے تو اس سے مل کر واپس جائیں گے۔ ویسے بھی اس کمرے سے مجھے اپنا کچھ ضروری سامان لینا ہے۔ اوزگل نے الماری بند کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، کھانا کھا لو، مجھے تمہارے بابا نے آواز دی ہے، انہیں کوئی ضروری کام ہے، نایاب نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اوزگل نے سر سی سانس کھینچی۔ ہلکے سبز رنگ فراک ٹراؤزر میں وہ سوگوار سی تھی۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا جو کہ بند تھا۔ تسلی کر لینے کے بعد ڈریسنگ کی الماری پھر سے کھولی اور اس میں پڑے اس گولڈن سلور باکس پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ دل کا چور آنگن میں دندناتا پھر رہا تھا۔ چپکے سے وہ باکس الماری سے نکالا، بیڈ پر رکھ کر اسے اپنے اسٹرالر میں لپیٹنے لگی، مگر دروازہ کھلنے کی آواز پر پاس پڑا اپنا لباس جلدی سے باکس کے اوپر پھینک دیا۔ مما، میں کھانا کھا لوں گی، آپ فکر۔ اوزگل کے الفاظ میں منہ میں ہی دم توڑا تھا۔ الماری میں منہ دیے ہی وہ محض ایک مخصوص خوشبو سے پہچان گئی تھی کہ اس وقت اس کے کمرے میں دروازے پر کون آیا ہے۔ پل بھر میں چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اریب جو کمرے میں داخل ہوا تھا اس دشمنی جہاں کی پشت کو دیکھے گیا۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اوزگل ایک جھٹکے سے اس کی جانب مڑی۔ اریب نے اس کی آنکھوں میں بے چینی، غصہ، نفرت، بے بسی اور ناراضگی جیسی ملی جلی کیفیات ملاحظہ کیں۔ کیسی ہو میمی گل؟ اریب نے اس سے عجیب سوال کیا۔ وہ بے یقینی سے اسے اپنے قریب آتے دیکھے گئی۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی اس کمرے میں میرے سامنے آنے کی جرأت بھی کیسے کی؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ جب محسوس ہوا کہ ہمارا ملنا اب ناگزیر ہے تو ہمت کر ہی لی آنے کی، اور جرأت کی بات تو مت کرو بیگم کہ میں وہ دکھانے پر آیا تو تم سے ہرگز برداشت نہیں ہوگا۔ مجھے خلا چاہیے آپ سے، ابھی کہ ابھی آزاد کریں مجھے اس کھوکھلے رشتے کے بوجھ سے۔ وہ اب چیخ چیخ کر روتے ہوئے بولتی ہلکے ہلکے لرزنے لگی تھی۔ سانس سینے میں اٹکنے لگا، گلے میں حسب معمول پھندا سا لگنے لگا، جبکہ اریب کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے نظم پڑھی۔ سنو، میں نے باہوں کو کھول دیا ہے، اب دیر مت کرو، سینے سے آ لگو کہ انتشار مٹ سکے، اس سے قبل کہ محبت کی طبی موت واقع ہو جائے۔ تمہارا لوٹنا بے حد ضروری ہے، تمہارا لمس میرے جنون کا اعلی کار ہے۔ آؤ، مجھے چھو لو کہ میں زندہ رہ سکوں اور محبت کو بقا مل سکے۔ بقا یعنی تم، یعنی میں، یعنی ہم۔ وہ بھاری گھمبیر لہجے میں کہتا اس کے روبرو چلا آیا، ایک ہاتھ الماری کے پٹ پر رکھ کر اس کا راستہ مسدود کر دیا۔ مما، اوزگل نے حلق کے بل چلا کر اپنی ماں کو پکارا۔ آج رات کے اندھیرے کے بجائے دن کے اجالے میں سب کے سامنے تمہارے پاس آیا ہوں۔ میری محبت کو بزدلی کا نام دینے والی میری زندگی اب میری اس جرأت پر مجھے کیا نام دے گی؟ اریب نے جارحانہ تیور لیا، اس کی پچھلی گردن کے قریب ہاتھ لپیٹ کر اسے اپنے مزید قریب کیا۔ چھوڑیں مجھے، مما جلدی آئیں یہاں۔ اوزگل کے حلق کے بل چلانے پر نایاب سمیت سلیمان خان زادہ، سائمہ اور داجی بھی اس کمرے میں چلے آئے، مگر اریب نے محض اس کی گردن اپنی گرفت سے آزاد کی، مگر اسے چھوڑا اب بھی نہیں۔ مما، یہ پھر سے میرے ساتھ، مما ان سے کہیں مجھے خلا چاہیے، ابھی دیں مجھے یہ۔ شٹ اپ میمی گل، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں چاہیے تمہیں خلا؟ صرف اس لیے کہ میں نے رخصتی سے پہلے تم سے اپنا ریلیشن بنایا؟ اب تم مجھے سب کے سامنے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ زبردستی کی تھی میں نے، یا اس سب میں تمہاری مرضی بھی شامل تھی؟ وہ بھی اب کی بار دھاڑ کر بولا تھا، اور بڑوں کی موجودگی میں اس کی اس قدر بے باکی اور بےہودگی پر اوزگل نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ اریب نے ابھی مزید گور افشانی کرنے کو اپنے لب کھولے، مگر وہ اس سے پہلے ہی اس کی بے شرمی کی تاب نہ لاتے اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ سب بڑوں کے چہرے بھی شرمندگی کے مارے سرخ پڑ گئے تھے۔ عجیب نامعقول اور بےہودہ لڑکا ہے یہ، بڑوں کی بھی تمیز نہیں، بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے، لا حول ولا قوت۔ سلیمان، اس لڑکے کو تھوڑی تمیز سکھا دو تو بیت السلطان پر ایک احسان ہوگا۔ داجی غصے سے اسے گھورتے لان تان کرتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اریب، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ سلیمان خان زادہ نے دانت پیس کر پوچھا۔
ڈیڈ پلیز، میں تو اپنی بیوی کو منانے کی کوشش کر رہا تھا، اسی لیے یہ سب کر کے آپ لوگوں کو یاد دہانی کروائی کہ آپ بڑوں کو بھی بچوں کی پرائیویسی کا خیال کرنا چاہیے۔ اریب نے اطمینان سے کہا۔ بے غیرت الو کا پٹھا۔ سلیمان خان زادہ بھگتے جھگتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اریب نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ اریب بچہ چھوڑو اسے، میں سنبھال لیتی ہوں۔ نایاب آگے بڑھی مگر اریب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ نہیں موم، آج اور اس کے بعد سے اپنی بیوی کو میں خود سنبھال لوں گا، آپ اس کی جانب سے بالکل بے فکر ہو جائیں۔ ڈاکٹر سے پوچھ چکا ہوں، اب مینٹلی کافی اسٹرانگ ہے تو پھر مجھے اسے منانے کی کوشش کر لینے دیں۔ اریب نے بے تاثر لہجے میں کہا تو نایاب اور سائمہ بھی کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ آٹو لاک ہوا تو اریب نے اسے بازو میں بھرا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کی بھیگی پلکوں سے تمام نمی اپنے لبوں سے چن لی۔ بے تحاشا بے قرار ہو کر اریب نے اپنے تشنہ لب اس کے گلابی لبوں پر رکھے اور اس کی سانسوں پر قابض ہو گیا۔ اتنے مہینوں کی تشنگی تھی سو لمس میں بے حد شدت بھری تھی۔ اس کی زیرک نگاہوں سے اب تک سٹالر میں چھپا وہ جیولری باکس بھی نہ چھپ پایا تھا۔ تبھی اس گل کو خود میں سنبھالنے پر اس کی زیادہ ہمت بڑھی تھی۔ اس گل کو بے ہوشی میں اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا تو وہ کسمسا کر اٹھی، مگر اگلے منظر سے بے تحاشا خوفزدہ ہو کر اس نے شیٹ مٹھیوں میں جکڑی۔ اریب کو احساس ہوا وہ ہوش میں واپس آ چکی ہے، تب اس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر شیٹ کو اس کی مٹھیوں سے آزاد کیا۔ اس کے لمس میں مزید شدت اتری۔ اس گل مچھلی مگر وہ تو جیسے اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ آخر اسے اس کے لرزتے وجود پر رحم آیا تو وہ نرمی سے اس سے دور ہوا بلکہ بیڈ سے نیچے اتر گیا۔ اس گل اس ٹوٹی بکھری حالت میں لال ٹماٹر لب لیے جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ رک کیوں گئے اریب سلیمان؟ میری عزت سے کھیلنا تو آپ کا پرانا اور محبوب مشغلہ ہے نا؟ محبت تو آپ مجھ سے کرتے نہیں، نفرت ہے نا آپ کو مجھ سے؟ تو اپنی ہوس پوری کر لینا، آپ نہیں روکوں گی میں آپ کو۔ اس گل حلق کے بل چلائی۔ الفاظ نہیں برچھیاں تھیں جو اریب کے دل پر چلیں مگر وہ برداشت کر گیا۔ میں تم سے نفرت کا دعوے دار تھا میمی گل، میں ہمیشہ تم سے نفرت کرنا چاہتا تھا۔ اریب نے چٹانوں سے سخت لہجے میں کہتے پل بھر میں ایک مرتبہ پھر اس گل کو آسمان سے زمین پر لا پٹکا۔ لیکن سنو، میں چاہ کر بھی تم سے کبھی نفرت نہیں کر پایا۔ کب یہ کھوکھلی نفرت انتہا عشق میں بدل گئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ سنو میمی گل، میں تم سے انتہا کی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت جو عشق کی انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ اریب سلیمان خان زادہ نے کبھی اس گل سلیمان خان زادہ سے نفرت کی ہی نہیں۔ اگر نفرت کرتا تو وہ تعلق کبھی قائم نہ کرتا۔ تم سے نفرت کا کھیل کھیلتے کھیلتے ایک وقت ایسا بھی آیا جب اریب سلیمان کے روم روم میں اس گل بس گئی۔ میرے وجود کے ہر حصے سے مجھے اس گل کی خوشبو آنے لگی۔ میری روح اس گل کو پکارنے لگی۔ میرے دل پر اس گل کی حکومت تھی۔ اس گل کی قربت میں میرا سکون تھا۔ اس گل کی پناہوں میں میرا چین، آرام اور نیند تھی۔ سن رہی ہو نا میمی گل؟ اریب سلیمان خان زادہ نے تم سے انتہا کا عشق کیا ہے، اریب نے اطمینان سے کہا۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت پر ایک گہری نظر ڈالی جو کہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی، اور پھر اریب کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس گل نے پھوٹ پھوٹ کر روتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ یہ اس شخص سے نفرت کے دعوے دار ہو کر بھی آج اس کی دی گئی نشانیاں اپنے ساتھ لے جانے آئی تھی۔ اب تو طے تھا کہ وہ کبھی اس کی بات پر اعتبار نہیں کرے گی۔